بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، آج کی مجلس میں عنوان ہے درس کا باب ذکر اللہ عز وجل والتقرب الیہ، اللہ جل شانہ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنا، اس کا تقرب حاصل کرنا، اس کا کیا طریقہ ہے۔ باب بہت طویل ہے، اس میں سے منتخب روایتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلی روایت جو میں نے خطبے کے ساتھ پڑھی، اس کے راوی دو صحابی ہیں، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما۔ دونوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی جماعت بیٹھتی ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، ان کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کے اوپر چھا جاتی ہے، سکینت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ان فرشتوں کے درمیان فرماتے ہیں جو اللہ کے پاس ہیں۔ روایت کا مضمون بالکل واضح ہے، جو جماعت بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی ہو، چاہے ذکر اس طرح ہو کہ سب قرآن پڑھ رہے ہیں، سب تسبیح پڑھ رہے ہیں، سب ذکر کر رہے ہیں، یا اس مجلس کے اندر اللہ کی باتیں بتائی جا رہی ہوں، اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہو، یہ سب کے سب اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ جس مجمع کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس مجمع کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ فرشتے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں، فرشتے روئے زمین کے اوپر ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، جہاں ایسی مجلس نظر آئی آ کر چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کے اوپر چھا جاتی ہے اور سکینت نازل ہوتی ہے، قلب کے اندر اطمینان اور سکون کی کیفیت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ سکینت کا جو نسخہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ چونکہ وہ مجلس اللہ کے ذکر کی ہوتی ہے، اس لیے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سکینت اور طمانینت نازل ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اس جماعت کا تذکرہ اللہ تعالی فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے یہ بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، میرا نام لے رہے ہیں، میرا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ ایک روایت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، فضائل القرآن میں مشکاۃ شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ ابی مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ نہیں، آپ نے فرمایا کہ ابی مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔
امرنی ربی ان اقرأ علیک القرآن، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تمہارا نام لے کر مجھے حکم ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رونے لگے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، کہنے لگے ذکرت عند ربی، میرا تذکرہ میرے رب کی مجلس میں ہوا ہے، میرے رب کے پاس میرا تذکرہ ہوا ہے۔ یہ سعادت ہم حدیث کے بموجب اللہ کے ذکر کی، اللہ کی یاد کی مجلس میں بیٹھ کر حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ لم یکن الذین کفروا پوری پڑھ کر سنائی، چونکہ ان کو سید القراء کا لقب ملنے والا تھا، معلم قرآن بنائے جانے والے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنایا کہ جو کیسے قرآن پڑھنا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو میرے اوپر نازل ہوتا ہے قرآن، تو الفاظ، معانی اور انداز قرأت ساری چیزوں کو منتقل کیا آپ نے۔ بہرحال اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کا، ان ذکر کرنے والوں کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت متفق علیہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہو اور وہ شخص جو ذکر نہ کرتا ہو، ان کی مثال زندہ اور مردے جیسی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے، ظاہر میں تو دونوں زندہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، اس کا ذکر نہیں کرتا، وہ اگرچہ چلتا پھرتا ہے لیکن روحانی اعتبار سے وہ مردہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہے۔ بھئی اللہ کا نام ہی تو پورے جہان کی حیات ہے۔ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال اللہ اللہ، جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا قیامت نہیں آئے گی، اور جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ معلوم ہوا کہ اس جہان کی روح اللہ کا نام ہے، جب تک وہ ہے تب تک دنیا قائم ہے، اور جب وہ ختم ہو گیا تو جہان ختم کر دیا جائے گا۔ تو جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے اندر وہ جان موجود ہے اللہ کے ذکر کی، وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو بھولا ہوا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس کا ذکر نہیں کرتا، اس کے اندر سے اللہ کے ذکر کی جان نکلی ہوئی، اس لیے وہ مردہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی وان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، یعنی میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ گناہگار ہے، اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اور یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لیں گے، تو میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ مجھ سے عافیت مانگتا ہے، امید رکھتا ہے کہ میرے ساتھ عافیت کا معاملہ کیا جائے گا، میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں۔ اس لیے آدمی چاہے کتنا ہی گناہگار ہو، کتنا ہی خطا کار ہو، لیکن اللہ کی شان رحیمی پر نظر ہونی چاہیے، اس کی شان عطا پر نظر ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا مانگ کر مایوس نہ ہو، بلکہ اچھا گمان رکھے،
اللہ تعالیٰ اس گمان کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ گمان قائم کرنے کی کچھ بنیاد بھی ہوتی ہے۔ اپنی طاقت میں، اپنی وسعت میں جتنا اللہ کا حکم ماننا ہے آدمی اس میں کوتاہی نہ کرے، احکام بجا لائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور کچھ غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے، پھر امید رکھے کہ انشاءاللہ ہمیں نجات مل جائے گی۔ لیکن پوری زندگی گزر رہی ہے معصیت میں، نافرمانی میں، اللہ کے حکموں کو توڑنے میں، اس کے بعد ہمیں جنت الفردوس میں جگہ ملے گی۔ یہ کس بنیاد پر یہ گمان ہے؟ دنیا میں بھی گمان قائم کرنے کے لیے کچھ بنیاد ہوتی ہے۔ ایک طالب علم امتحان دیتا ہے، پرچہ اچھا لکھ کر آیا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ کیا امید ہے کہ انشاءاللہ پاس ہو جاؤں گا، قاعدے سے لکھا ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو سادی کاپی جمع کر کے آیا ہے، وہ کہتا ممتحن بہت رحم دل ہیں، پاس کر دیں گے، امید ہے۔ کیا بنیاد ہے تمہارے پاس؟ کچھ بہانہ بھی تو ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے اور گمان قائم کرنے کے لیے اپنی وسعت میں جتنا ہو اتنا کرے، صرف ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف گمان قائم کرنے کے بارے میں یہ بات نہیں فرمائی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، بندہ اگر مجھ کو اکیلے میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اور اگر کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ نقد فوراً کے فوراً ذکر ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمَدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ۔ دیکھیے انداز کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، صرف ایک آئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، میری حمد کی۔ ادھر اس نے حمد کی، وہاں فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ یہ کہتا الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنى علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی۔ اس آیت میں آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے، اس لیے کہ پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ اپنی بندگی کا نذرانہ مجھ کو پیش کر رہا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ بندہ اپنے لیے طلب کر رہا ہے۔ تو یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو مانگتا ہے اس کو دیا۔ مانگتا کیا ہے؟ ایاک نستعین سے لے کر آخر تک اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں ہدایت کی دعا ہے۔ جو بندہ مانگ رہا ہے وعدہ ہے، وہ مانگتا ہے ہم دیں گے۔ ایسا نقد تذکرہ ہوتا ہے بندے کے ذکر کرنے پر کہ ادھر بندے کی زبان سے اللہ کی ثنا کا ایک لفظ نکلا، وہاں فرشتوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان فرمایا۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها وازید ومن جاء بالسیئۃ فجزاء سیئۃ مثلها واغفر او اغفر
ومن تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ ومن لقینی بقراب الارض خطیئۃ لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلها مغفرۃ رواہ مسلم۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائے کہ اللہ یوں فرماتے ہیں، تو قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں وہ بھی اللہ کا فرمان ہے، اس کو وحی متلو کہتے ہیں، اور اللہ کا ارشاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بیان فرماتے ہیں قرآن کے علاوہ، ان کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اس حدیث قدسی میں کچھ آیتیں شامل ہیں، کچھ اللہ کا ارشاد اس کے علاوہ ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص کوئی نیکی کرے گا اس کو اس کا 10 گنا ملے گا، ہر نیکی پر 10 گنا۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ حدیث قدسی میں اس کے آگے ایک ٹکڑا بڑھایا ہوا ازید، اور 10 پر بس نہیں ہے بلکہ میں اور بڑھاتا بھی ہوں۔ 10 تو نیکی پر کم سے کم ملتا ہے، 70 گنا بھی ملتا ہے، 700 گنا بھی ملتا ہے، اب بے حساب بھی ملتا ہے۔ آگے فرمایا کہ ومن جاء بالسیئۃ فجزاء سیئۃ مثلھا، فجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا ہے، اتنا ہی ہے، کیا ہے؟ ارے کوئی حافظ بولو بس۔ فجزاء سیئۃ مثل فجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اس میں چھوٹا ہوا ہے، اس میں صرف فجزاء سیئۃ مثلھا لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی گناہ کرے گا، کوئی برائی کرے گا، تو اس کے برائی کا بدلہ اتنا ہی ملے گا، ایک گناہ کی سزا ایک ملے گی۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ وَأَوْ أَغْفِرُ، اور سزا ملنا بھی ضروری نہیں ہے، یا میں معاف کر دوں گا۔ تو حدیث قدسی میں یہ اضافہ ہے، اور دونوں کو ملا کر بات یہ ہوئی کہ جو کوئی نیکی کرے گا تو اس کو 10 گنا ملے گا اور میں بڑھاؤں گا اس میں، اور جو کوئی گناہ کرے گا تو اتنی ہی سزا ملے گی یا میں معاف کر دوں گا۔ اس کے آگے کی بات سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے ایک باع قریب ہوتا ہوں۔ باع کہتے ہیں دونوں ہاتھ پھیلا کر جو درمیان کا فاصلہ ہوا، اس کو باع کہتے ہیں، جو 2 ہاتھ سے زیادہ ہے۔ یعنی جتنی محنت بندہ کرتا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت لپک کر آتی ہے۔ جو مجھ سے قربت حاصل کرتا ہے نیکی کر کے، اطاعت کر کے، عبادت کر کے، ذکر کر کے، ایک بالشت تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جو مجھ سے قربت حاصل کرتا ہے ایک ہاتھ تو میں 2 ہاتھ اس سے آگے اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اور ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، اور جو میری طرف آتا ہے چل کر میں اس کے پاس جاتا ہوں لپک کر۔ تیز تیز چلنے کو ہرولہ کہتے ہیں، اس میں بدن میں حرکت ہو جائے۔ یہ سب اللہ جل شانہ کی شایان شان جو ہوگا وہ مراد ہے۔ مقصد یہی ہے کہ میری رحمت اس سے زیادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتی ہے۔ اور فرمایا کہ من لقینی بقراب الارض خطیئۃ لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلھا مغفرۃ، اور جو مجھ سے ملے گا زمین بھر کر خطائیں لے کر، درب بشرطے کہ وہ شرک نہ کرتا ہو، میں اس سے ملوں گا اسی کے برابر مغفرت لے کر۔ شرک کی تو اللہ کے یہاں معافی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو تو ہرگز معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے،
اس کی ذات میں شریک کیا جائے، اس کی صفات میں شریک کیا جائے، اس کے افعال میں شریک کیا جائے، اس کی قدرت میں، اس کے علم میں شریک کیا جائے، یا اس کی عبادت میں شریک کیا جائے، کسی درجے کا شرک وہاں قابل قبول نہیں ہے، قابل معافی نہیں ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ جو گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، مجبور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، جس کے لیے چاہیں گے معاف فرمائیں گے۔ لہذا آدمی اس جرأت پر گناہ نہ کرے کہ اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں صفات اپنی بیان فرمائی ہیں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو آپ بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بہت دردناک ہے، بہت سخت ہے۔ وان عذابی هو العذاب العلیم، میری سزا بھی بہت دردناک ہے۔ دونوں چیز سامنے رہنی چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ قال من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه رواه البخاری۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں یہ بھی حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جو شخص میرے کسی دوست سے عداوت برتے گا، میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ من عادی لی ولیا، جو میرے کسی دوست، میرے کسی ولی سے عداوت رکھے گا، دشمنی مول لے گا، مخالفت اور دشمنی کرے گا، فقد آذنتہ بالحرب، میں نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گا اس کی کہاں پناہ ہے، کہاں ٹھکانہ اس کا۔ اس لیے ہمیں بہت ڈرنا چاہیے، اگر کسی کی زندگی نیکی کی، تقوی کی، اللہ سے ڈرنے والی ہے، اور اس کی کسی عمل سے، کسی فعل سے ہم ناراض ہیں، تو اس کے ساتھ مخاصمت کا، عداوت کا معاملہ نہ کریں، اپنی عاقبت برباد ہوگی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب مضمون لکھا ہے، مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے لکھا ہے کہ علماء اور اکابر کے درمیان بسا اوقات کسی مسئلے میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے رائے کا اختلاف رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کے مقام و مرتبہ کی رعایت کرتے ہیں، لیکن ان کے جو حامی ہوتے ہیں، ان کے طرفدار جو ہوتے ہیں، وہ حد سے آگے گزر جاتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ڈرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ محشر کے میدان میں اللہ تعالی ان نیک بندوں کی نیکی کی برکت سے ان کی ان غلطیوں کو تو معاف فرما دیں جو تمہاری نگاہ کے اندر بالکل غلط ہیں، ہو سکتا ہے واقعی غلط ہو، ان کے اخلاص کی بنا پر کہ جو وہ کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے اخلاص کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تو درگزر کا معاملہ فرمائے، لیکن تمہاری اس بے احتیاطی کی وجہ سے، تمہاری اس غلط کارستانی کی بنا پر تم کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔
بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت مول لے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرا کوئی بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا کسی ایسی چیز کے ذریعے جو میرے نزدیک اس چیز سے زیادہ محبوب ہو جو میں نے بندے پر فرض کی ہے۔ یعنی میرا قرب حاصل کرنے کا، میرا تقرب حاصل کرنے کا میرے نزدیک سب سے محبوب راستہ یہ ہے کہ میں نے جو چیزیں بندے کے اوپر فرض کی ہیں ان کو بجا لائے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ تو عبادات کے سلسلے کی ہیں، اور معاملات میں، اخلاق میں، سلوک میں ماں باپ کو راضی رکھنا فرض ہے، امانت کو ادا کرنا فرض ہے، وعدہ پورا کرنا فرض ہے۔ جو جو احکام اللہ نے لازم قرار دیا ہے، جن میں سب سے پہلا نمبر عبادات کا ہے، تو عبادات ہوں یا اور کوئی چیز ہو، جو چیز میں نے بندے کے اوپر فرض کر دی اس کے ذریعے سے میرا بندہ جتنا میرا قرب حاصل کر سکتا ہے میرے نزدیک دوسرا کوئی طریقہ اتنا محبوب نہیں ہے۔ اور فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، اور میرا بندہ نفلی اعمال کے ذریعے، نفلی عبادات ہوں یا دیگر صدقات خیرات وغیرہ ہوں، ان کے ذریعے، نفلی اعمال کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ حتی احببتہ، فَإِذَا احببتہ، پھر جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو فرمایا فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کی شان جسمانیت کی نہیں ہے، جسم اور جسم کے آثار سے وہ منزہ اور پاک ہے۔ اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں اور دونوں بالکل مناسب ہیں اس مضمون کے۔ ایک تو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے ان تمام اعضاء کی حفاظت کرتا ہوں۔ جب بندہ فرائض کی پوری پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ نفلوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، فرض نماز بھی پڑھتا ہے اور نفلیں بھی ادا کرتا ہے، فرض زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، فرض روزہ بھی رکھتا ہے، نفلی روزہ بھی رکھتا ہے، اور جو فرائض ہیں اس قبیل کی جو نوافل ہیں ان کا بھی اہتمام کرتا ہے، تو پھر میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اب جب وہ میرا محبوب ہو گیا تو میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میرا محبوب کوئی غلط کام کرے، لہذا میں اس کے آنکھ کی، کان کی، ہاتھ کی، پیر کی حفاظت کرتا ہوں۔ وہ آنکھ سے وہی دیکھتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ دیکھے، کان سے وہی سنتا ہے جس کا سننا مجھے پسند ہے، ہاتھ سے وہی چیز پکڑتا ہے جس کا پکڑنا مجھے پسند ہے، اور پیر سے وہیں چل کر جاتا ہے جہاں جانا مجھے پسند ہے۔ اب اگر ہم اپنے آنکھ کی، کان کی، زبان کی، ہاتھ پیر کی حفاظت چاہتے ہیں، ہم خود حفاظت کتنی کر لیں گے؟ ہم کمزور ہیں۔ اس کی ضمانت اس طریقے سے ہے کہ ہم تمام فرائض کا پورا اہتمام کرنے کے ساتھ ہر فرض کی لائن کے نوافل کا بھی اہتمام کریں، تاکہ ہمارے اعضاء کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لے۔ جب وہ حفاظت فرمائیں گے تو ہم آنکھ کے گناہ سے بھی انشاءاللہ بچیں گے، کان کے گناہ سے بھی بچیں گے، ہاتھ پیر کی گناہ سے بھی بچیں گے۔ دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں اس کا ہاتھ پیر کان آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے سارے کام بڑی سہولت سے ہوتے ہیں۔
کسی چیز کو دیکھنا چاہتا ہے، نگاہ اٹھائی وہ چیز اس کے سامنے، کسی بات کو سننا چاہتا ہے، سننے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوتی، کسی چیز کو لینا چاہتا ہے اس میں میں اس کی مدد کرتا ہوں، کہیں چل کر جانا چاہتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ بہرحال چاہے یہ معنی ہو چاہے وہ معنی ہو، دونوں میں اللہ کی مدد بندے کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یہی بیان کیا کہ میری قربت حاصل کرنے کا میرے نزدیک سب سے محبوب طریقہ جو ہے وہ میرے فرائض ہیں۔ اس میں عام لوگوں سے یہ غفلت ہوتی ہے کہ فرض کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو نفلی اعمال کو اہمیت دی جاتی ہے۔ دیکھ لیجئے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، بس یہ تصور ہوتا ہے کہ الحمدللہ نماز پڑھ لی، ذمہ داری ادا ہو گئی۔ لیکن اگر فرض کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کے 6 رکعت نفل پڑھ لی، اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ ہم نے آج اوابین پڑھی ہے۔ اور اخیر شب میں اٹھ کر اگر تہجد پڑھ لی تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے آج تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ 5 وقت جو فرض ادا کیا اس کو بے قیمت کیوں سمجھ رہے ہو؟ رمضان کا روزہ رکھا، سب نے رکھا، بس یہ تصور ہوتا ہے کہ ایک فریضہ ہم نے ادا کیا، لیکن رمضان کے بعد اگر 6 روزے اور رکھ لیے اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ ہم نے ششید کا روزہ رکھ لیا، 6 روزہ ہم نے رکھ لیا، ہم کو اس کا اجر ملے گا۔ یقیناً نفلی اعمال اللہ کے نزدیک مقبول ہیں اور قربت کا ذریعہ ہیں، لیکن فرائض کا اہتمام کرنے کے بعد ان نوافل کا درجہ ہے۔ اس لیے جو لوگ شب برات میں رات بھر شبینہ کرتے ہیں، قبرستان کا چکر لگاتے ہیں، تہجد پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک دن پہلے کی اور ایک دن بعد کی فرائض سب غائب ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے شب برات میں عبادت کر لی، سال بھر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی نفلی اعمال ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے فرائض کے بعد۔ اللہ کے نزدیک فرائض کی زیادہ اہمیت ہے اور نفس قربت تو اس سے حاصل ہوتی ہے، اور اضافہ اس میں ہوتا ہے کس سے؟ نفلی اعمال کے ذریعے۔ آگے سنیے، وہ بندہ کہ جو فرائض کا بھی اہتمام کرے اور نفلی عمل کے ذریعے بھی اللہ سے قربت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ وہ بندہ اگر مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کو ضرور دوں گا، اور اگر کسی چیز سے پناہ چاہے تو میں ضرور اس کو پناہ دوں گا، اس کو بچاؤں گا۔ 2 ہی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اللہ سے مانگی جاتی ہیں، کچھ چیزوں سے بچنے کی درخواست۔ اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک رضاک واعوذ بک من سخطک، تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری رضا چاہتا ہوں، جنت کی درخواست کرتا ہوں، جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو مانگے گا دوں گا، جس چیز سے پناہ چاہے گا اس سے اس کو بچاؤں گا۔ آگے فرماتے ہیں اور ما ترددت عن شیء انا فاعلہ ترددی عن نفس المؤمن، مجھے کسی کام کے کرنے میں ایسا تردد نہیں ہوتا جیسا اس مومن بندے کی جان نکالنے میں تردد ہوتا ہے۔ کیوں؟ یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ، ہر انسان چاہے وہ نیک ہو چاہے گناہ گار ہو فطری طور پر موت کو ناپسند کرتا ہے۔ فرمایا یکرہ الموت، میرا بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے، وانا اکرہ مساءتہ، اور مجھے اپنے بندے کی ناگواری ناپسند ہے کہ اسے کوئی چیز ناپسند ہو اور وہ پیش آئے، لیکن ولا بد لہ لیکن اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، موت کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، اس لیے روح ضرور قبض کی جاتی ہے۔ پوری روایت کا حاصل دیکھیے
ترتیب یہ ہے کہ ہر بندہ ہر فرض کا پورا پورا اہتمام کرے اور اس کے بعد اس ہر لائن کے نفلی اعمال کو بھی جتنا ہو سکے اختیار کرے، تو انشاءاللہ یہ جو اس کے اوپر ثمرات مرتب ہوئے ہیں حدیث قدسی کے اندر، ان کسی نے کسی درجے میں وہ حاصل ہو جائے گا۔ ایک حدیث کا ذرا لمبی ہے، صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اس سے اللہ کے ذکر کی جو مجلس ہوتی ہے اس مجلس کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کی فضیلت ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ پھر دہرا دوں کہ اللہ کے ذکر کی مجلس سے مراد ہر وہ مجلس ہے جس میں کسی بھی طرح اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، چاہے سب مل کر قرآن پڑھ رہا ہوں، چاہے تسبیحات پڑھ رہا ہوں، چاہے ذکر کر رہا ہوں، چاہے علم دین کی باتیں ہو رہی ہوں، مذاکرہ ہو رہا ہو، چاہے قرآن اور حدیث کو بیان کیا جا رہا ہو، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہو، اس کی رحمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہو، کسی بھی طریقے سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، تو ایسی مجلسوں کا کیا مقام ہے۔ روایت لمبی ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے ہیں جو راستوں کے اندر گشت کرتے رہتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کی تلاش کرتے ہیں۔ جب کسی جماعت کو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، تنادوا ہلموا الی حاجت، آؤ آؤ تمہاری ضرورت کی چیز یہاں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیحفونہم باجنحتہم الی السماء، پھر وہ فرشتے سب کے سب ان پر چھا جاتے ہیں آسمان تک۔ تعداد تو ہے نہیں کوئی گنتی کی، لا تعداد ہے۔ فرشتے یہاں سے لے کر آسمان تک پرا باندھ کے ایک سلسلہ قائم کر دیتے ہیں، زمین سے اس مجلس سے لے کر آسمان تک، آسمان دنیا تک جو پہلا آسمان ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں، سب انہیں خبر ہے، لیکن ان کی زبان سے کہلوانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں حالانکہ وہ ان کو جانتے ہیں کہ ما یقول عبادی، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، اے اللہ وہ سب تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، اسی کا بیان ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حل راؤنی، ان بندوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں پروردگار، دیکھا تو نہیں ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اچھا اگر وہ مجھ کو دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ عبادت کرنے کے اندر مضبوط ہو جاتے، عبادت کرنے میں، آپ کی بزرگی بیان کرنے میں، آپ کی تسبیح بیان کرنے میں اور زیادہ مشغول ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ کیا مانگ رہے تھے، سوال کس چیز کا کر رہے تھے؟ کہنے لگے اللہ پروردگار وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں پروردگار، نہیں دیکھی ہے، جنت کبھی نہیں دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے کہیں گے اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ وہ جنت کے حریص بن جاتے، جنت کے طلبگار بن جاتے، اور جنت کی رغبت و خواہش رکھنے والے اس سے زیادہ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ چاہ رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ وہ جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں پروردگار انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہیں گے کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ وہ جہنم سے بھاگنے والے اور جہنم سے ڈرنے والے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو سنو میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی، میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں انی فاشہدکم انی قد غفرت لہم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ قال یقول ملک من الملائکۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرے گا فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجت، پروردگار اس مجمع میں ایک فلاں شخص بھی تھا جو ان میں کا نہیں تھا، کسی ضرورت سے آیا تھا، بیٹھ گیا۔ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ان ذاکرین کی جماعت میں سے نہیں تھا، آیا تھا کسی ضرورت سے، بس بیٹھ گیا۔ جا انما جاء لحاجت قال هم الجلساء لا یشقى جلیسهم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ ایسے بیٹھنے والے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے جو بیٹھے ہیں یہ ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ان کا کوئی ہم نشین محروم نہیں کیا جائے گا۔ تماشا دیکھنے کے لیے آیا تھا، دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ذرا ہم بھی دیکھیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس رحمت کے اندر شامل فرما لیں گے۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے، اور مسلم شریف کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو چلتے رہتے ہیں اور جو برابر چلتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب ان کو کوئی مجلس مل جاتی ہے جو ذکر کی مجلس ہو تو اس میں بیٹھ جاتے ہیں ذاکرین کے ساتھ، اور ان میں کا ایک دوسرے کو گھیر لیتا ہے اپنے بازو سے، اپنے پروں سے، یہاں تک کہ زمین اور آسمان دنیا کے درمیان کا خلا بھر جاتا ہے۔ پھر جب مجلس کے لوگ متفرق ہوتے ہیں، مجلس ختم ہوتی ہے، تو یہ سب کے سب چڑھ کر آسمان پر جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، وہ کہتے ہیں پروردگار ہم تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں روئے زمین پر جو تیری تسبیح اور تیری تکبیر اور تیری تحلیل اور تیری تحمید کر رہے تھے، یعنی وہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ یہ اذکار کر رہے تھے۔ دیکھیے یہاں ذکر کی جو مجلس کا تذکرہ صراحت کے ساتھ آ رہا ہے، جس کا پہلا مصداق ہے وہ مجلس ہے جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور سب کے سب اللہ کی تسبیح، تکبیر، تحلیل، تحمید، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں چاروں چیزیں شامل ہیں، تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تمجید بھی ہے، یہ بیان کر رہے تھے۔ اور وہ تجھ سے سوال کر رہے تھے، کچھ دعائیں مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا مانگ رہے تھے؟ وہ کہیں گے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ کہیں گے نہیں پروردگار۔ پوچھا اگر دیکھ لیتے میری جنت کو تو کیا حال ہوتا؟ کہنے لگے کہ قالوا وَيَسْتَجِرُونَكَ، اور یہاں جواب ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ فرشتے یہ کہیں گے کہ وہ تجھ سے پناہ چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کس چیز سے میری پناہ چاہ رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے تیری جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں۔ قال فکیف لو رأوا ناری، کیا حال ہوتا ان کا اگر وہ دیکھ لیتے؟ قالوا ویستغفرونک، پروردگار وہ آپ سے مغفرت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے سب کو کی مغفرت کر دی، اور جو وہ مانگ رہے تھے میں نے ان کو دیا، اور جس چیز سے وہ پناہ چاہ رہے تھے میں نے ان کو پناہ عطا کی۔ تو وہ کہیں گے پروردگار ان میں ایک فلاں بندہ بھی ہے جو بڑا گناہ گار ہے، وہ تو گزر رہا تھا بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَلَهُ غَفَرْتُ، اس کی بھی مغفرت میں نے کر دی۔ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، وہ ایسی جماعت ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں ہوگا۔ مضمون تو بہت طویل ہے، اس پہ اختصار کے ساتھ اتنی ہی بات عرض کر رہا ہوں۔ بس اس کا تکملہ اس طرح کر لیجئے کہ ذکر اللہ کی بہت محبوب عبادت ہے، اور بہت زیادہ اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، اس کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ آگے روایتیں ہیں، موقع ہوا تو انشاءاللہ اس میں سے بعد میں کچھ سنا دیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے، اس کی مدد کو متوجہ کرنے کے لیے، مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ذکر سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ ایک روایت آگے آ رہی ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کے پکڑ سے، عذاب سے، گرفت سے محفوظ رکھنے والی، اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والی۔ اب ذکر کی دو صورتیں ہیں، ایک تو وہ اذکار ہیں کہ جو مخصوص اوقات کے اذکار ہیں،
جن کو ادعیہ مسنونہ کہا جاتا ہے، وہ سب کے سب اللہ کے ذکر ہیں۔ کوئی خوشی کی بات سنی، کوئی اچھی بات پیش آئی، الحمدللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی عجیب بات دیکھی یا سنی، سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کسی کے انتقال کی خبر سنی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی ذکر ہے۔ کسی نے کوئی احسان کیا آپ کے ساتھ، آپ نے کہا جزاک اللہ، یہ بھی ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ دعا بھی دے رہے ہیں، ذکر بھی ہے۔ اسی طرح مختلف کاموں کے مختلف اوقات کی جو دعائیں ہیں، سونے کے لیے گئے تو اس کی دعا پڑھ لی، سو کر بیدار ہوئے تو اس وقت کی دعا پڑھ لی، استنجا خانے میں جانے سے پہلے کی دعا پڑھ لی، نکلنے کے بعد کی دعا پڑھ لی، کھانے کے لیے بیٹھے تو دعا پڑھی، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد دعا پڑھی، نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھی، نکلنے کے بعد دعا پڑھی، چھینک آئی تو دعا پڑھی، چھینکنے والے کا جواب دینے میں دعا پڑھی۔ یہ سب کے سب اللہ کے اذکار ہیں۔ ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اب ہر وقت ذکر کرتے تھے تو اس میں سونا بھی ہے، استنجا کے خانے میں جانا بھی ہے، صحابہ سے بات چیت کرنا بھی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میرے استاد گرامی مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے درس میں فرمایا کہ یہاں احیان سے مراد احیان متواردہ ہیں، احیان متعاقبہ ہیں، یعنی مختلف اوقات جو انسان کے اوپر آتے ہیں، ان سب اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ خوشی کے وقت میں، غم کے وقت میں، راحت کے وقت میں، تکلیف کے وقت میں، سونے کے وقت، بیدار ہونے کے وقت، کھانے کے وقت، فارغ ہونے کے وقت، یہ ہر وقت ایک وقت کہلاتا ہے۔ یہ سونے کا وقت ہے، اس وقت بیدار ہوئے، اس وقت آرام کر رہے ہیں، اس وقت فلاں کام کر رہے ہیں۔ اس طرح جتنے اوقات ہوتے تھے ہر وقت میں آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ اذکار مسنونہ کو یاد کرنا چاہیے اور اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اذان کا جواب ہے، ہر کلمے کا یہ بھی ذکر ہے۔ اذان ختم ہونے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ بھی ذکر ہے۔ کسی کو پریشانی میں دیکھا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقت تفضیلا، یہ بھی ذکر ہے۔ جتنی دعاؤں میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے سب اللہ کا ذکر ہے۔ تو ایک تو ان اذکار کا خیال رکھیں، دوسرے ہر شخص اپنے صبح و شام کے اوقات میں کوئی ذکر کا معمول بنا لے، چاہے کسی سے بیعت ہو چاہے نہ ہو۔ عام طور سے سب سے آسان ذکر یہ ہے کہ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس میں 4 ذکر اکٹھا ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ تسبیح ہے، والحمدللہ تحمید ہے، لا الہ الا اللہ تہلیل ہے، اللہ اکبر تکبیر ہے۔ ان چاروں کی الگ الگ بہت فضیلتیں ہیں، بہت اجر و ثواب ہے۔ یہ چاروں اس میں اکٹھا ہو گئے، جس کو تیسرا کلمہ یا کلمہ تمجید کہتے ہیں۔ 100 مرتبہ اس کا معمول بنا لیں۔ 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ صرف استغفر اللہ نہیں، استغفار میں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ استغفر اللہ میں تو صرف معافی مانگنے کا تذکرہ ہے، اور اگر ہو سکے تو سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پوری تسبیح نہیں پڑھ سکتے تو 10 مرتبہ صبح و شام میں پڑھ لیں، اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم صبح و شام 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور 100 مرتبہ درود شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں امت کے اوپر، ہم ان کا کوئی بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ کم سے کم اتنا کریں کہ 100 بار درود شریف پڑھیں۔ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت نازل کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر
درود بھیجو اور سلام بھیجو، تو 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، صبح اور شام، بکرتم و عشیہ، بکرتم و اصیلا، قرآن میں دونوں کا تذکرہ آتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے صبح و شام۔ اور جن حضرات کو ان کے شیخ کی طرف سے کوئی ذکر بتایا گیا اس کو کریں۔ اسی طرح ذکر جہری جو ہے، کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، اور لا الہ الا اللہ کا ہے، لا الہ الا اللہ کا ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ ہے، یا جس کو اس کے حالات کے اعتبار سے اس کے علاوہ اس کے بڑے نے ذکر بتایا اس کی پابندی کرے۔ ذکر کا معمول رکھنا چاہیے، کوئی دن ذکر سے خالی نہ گزرے، کسی دن ہمارا شمار مردوں کے اندر نہ ہو بلکہ جب تک یہاں ہے زندوں میں شمار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سبحانک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنا ذکارا لک شکارا لک رحابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا۔ رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخیمة صدورنا واجعلنا من الراشدین۔ اللہم اجعلنا نذکرک ونشکرک ولا نکفرک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیة والہدى۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرة۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والجبن والبخل ومن غلبة الدین ومن قہر الرجال۔ اللہم انا نعوذ بک من النار ونعوذ بک من غضبک وسخطک یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من كل اثم والغنیمة من كل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا ضرا الا کشفتہ ولا مریضا الا شفیتہ ولا مبتلا الا عافیتہ ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ إليك رب فحببنا وفي أنفسنا رب فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا وفي أعيننا فصغرنا وعن السيئات وعن جميع ما يسخطك فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری تمام سیئات سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ یہ ماہ مبارک رخصت ہونے والا ہے، آخری عشرے کے ایام بھی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ ہم تیری رضا، تیری خوشنودی اور تیری مغفرت اور رحمت کی تلاش میں، اس کی خواہش میں، طلب میں، لالچ میں، طمع میں تیرے گھر کے اندر اکٹھا ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما،
تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ تیرا یہ وعدہ ہے کہ جس مجلس میں تیرا ذکر ہوتا ہے اس کو رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، جو وہ مانگتے ہیں تو انہیں عطا فرماتا ہے، جس چیز سے پناہ چاہتے ہیں تو اسے پناہ عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ، ہم سب مغفرت کے، رحمت کے طلبگار ہیں، تیری عطا کے بھکاری ہیں۔ اے اللہ، اپنی عطا سے ہمیں محروم نہ فرما، ہماری مغفرت فرما دے، کامل مغفرت عطا فرما دے، اپنی رضا و خوشنودی عطا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے غضب سے، اپنا ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، محشر کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، دنیا کی زندگی تقوی اور نیکی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم بہت سی برائیوں میں مبتلا ہیں، بہت سے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اے اللہ، ہم چھوڑنا بھی چاہتے ہیں لیکن قابو نہیں پاتے۔ اے اللہ، ہم بدنظری کے شکار ہیں۔ اے اللہ، ہم غیبت کا شکار ہیں۔ اے اللہ، ہم بغض و حسد کا شکار ہیں۔ اے اللہ، ایک دوسرے سے کینہ و کپٹ کا شکار ہیں۔ اے اللہ، تیری قدرت سب کے اوپر بھاری ہے۔ اے اللہ، ہم چاہیں نہ چاہیں ان برائیوں سے ہمیں آزاد فرما دے۔ اے اللہ، ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے کان کی حفاظت فرما، ہماری زبان کی حفاظت فرما، ہمارے تمام اعضاء و جوارح کی حفاظت فرما، ہمارے دل و دماغ کی حفاظت فرما، بدگمانی سے، حسد سے، کبر سے، نخوت سے، عجب سے، طمع سے، حرص سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے۔ اے اللہ، تواضع عطا فرما، خاکساری عطا فرما، ایثار عطا فرما، توکل عطا فرما، قناعت عطا فرما۔ اے اللہ، گناہوں کی رغبت دلوں سے نکال کر اے اللہ نیکی کی رغبت عطا فرما دے۔ اے اللہ، نیکی کا اختیار کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ، ہماری نفاق سے حفاظت فرما، ریاکاری سے حفاظت فرما، نگاہوں کی خیانت سے ہماری حفاظت فرما، دلوں کے کینے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ماہ مبارک گزر رہا ہے، اے اللہ اس کے گزرنے سے پہلے اے اللہ ہمارا شمار ان بندوں پہ فرما دے جن کو تیری رضا، تیری خوشنودی کا پروانہ ملنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمارا شمار خدا نہ خواستہ اس مجلس کے اندر، اس مجمع کے اندر نہ ہو جائے جن کے لیے جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے۔ اے اللہ، اگر ایسا ہوا تو ہم محروم ہو جائیں گے۔ اے اللہ، تجھ کو اپنے بندوں کی محرومی پسند نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمارے ساتھ کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کی کامل مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے اولاد کی مغفرت فرما دے، ہمارے گھر والیوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما دے، جن لوگوں کے ہمارے اوپر احسانات ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہر ایمان والے بندے کی مغفرت فرما دے، ایمان والی بندیوں کی مغفرت فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، اپنی گناہوں کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر یہ ملت پریشان ہے۔ اے اللہ، تیری ناراضگی کا شکار ہے۔ اے اللہ، اپنے کرم کا معاملہ فرما دے، امت کے حال پر رحم فرما، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تیری رحمت متوجہ ہوتی ہے، ان اعمال کی حفاظت فرما جس سے تیرا غضب نازل ہوتا ہے۔ اے اللہ، اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو اے اللہ صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، غیروں کی غلامی سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ہمت و قوت عطا فرما۔ اے اللہ، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، دشمنوں کی نگاہیں حرمین پر لگی ہوئی ہیں، اے اللہ اپنے پاک گھر کی حفاظت فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کی حفاظت فرما، پورے حرم شریف کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، وہاں کے حکمرانوں کو صحیح طریقے پر حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کی بھی حفاظت فرما، ان کے کام کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ، دارالعلوم دیوبند، مرزالعلوم سہارنپور اور تمام دینی مدارس اور مکاتب اور دستگاہوں کی پوری حفاظت فرما، بدخواہوں کی بدخواہی سے، ان کی بری نظروں سے حفاظت فرما، تمام مکاتب کی حفاظت فرما، تمام دینی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، دلوں کے میل کو دور فرما دے، ایمان والوں میں، مسلمانوں میں، دین کا کام کرنے والوں میں اللہ آپس میں الفت و محبت پیدا فرما دے، بدگمانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، دلوں کے اندر سے کینہ اور بغض نکال کر اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ریاکاری اور دکھاوے کے جذبے سے ہمیں پاک فرما۔
یا اللہ ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما، ہماری تراویح کو بھی قبول فرما، ہماری تلاوت کو بھی قبول فرما، ہماری نفلوں کو بھی قبول فرما، ہمارے صدقات خیرات کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ تیرے نیک بندے پورے جہان میں جہاں کہیں تجھ سے خیر کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ان سب میں ہمارا حصہ مقدر فرما۔ جن جن شرور سے تیرے نیک بندوں نے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ان سب سے ہماری ہمیں پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، جو زندہ ہیں اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے، زندگی کے اندر انقلاب پیدا فرما دے، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے یہاں کے اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ اس جمع ہونے کو قبول فرما، ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس میں جو خدام جو لوگ کام کر رہے ہیں، مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو بھرپور صلہ عطا فرما، ان کے جان مال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ یہاں جن لوگوں نے کسی بھی طریقے سے اس کام کے اندر حصہ لیا ہے، اے اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، یہاں آنے والے کسی کو بھی محروم نہ فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، زندگی میں تبدیلی لانے کی سب کی زندگی میں تبدیلی کا فیصلہ فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اپنے رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔